فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا الی آخر صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا وصل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا وصل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کل کے درس میں یہ بات واضح کری تھی کہ یہ سورہ نساء کے اندر بہت سارے احکامات ذکر کیے جائیں گے، جس میں بنیادی احکامات خواتین اور یتیموں سے متعلق ہیں کہ جن کے حقوق زمانے جاہلیت میں بہت زیادہ تلف کیے جاتے تھے۔ تو یہ ایک مظلوم طبقات تھے زمانے جاہلیت میں، تو اسلام نے آ کر ان دونوں طبقات کے حقوق کو واضح کیا اور جو رسومات اور ان کے حقوق کو تلف کیا جانا تھا وہ ساری چیزوں کو ختم کیا۔ آگے دیکھیے، بہت سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر خواتین میں سے کوئی بدکاری کا ارتکاب کر لے تو اس کے لیے کیا سزا ہے۔ تو شروع میں یہ سزا تھی کہ اس کو ہمیشہ کے لیے، یعنی جب تک اس کو موت نہ آ جائے اس وقت تک کے لیے اس کو نظر بند کر دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے۔ لیکن اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ آگے اس کے لیے کوئی اور حکم بھی آ جائے گا۔ چنانچہ سورہ نور کے اندر پھر حکم آیا کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کر لے، خواہ مرد ہو یا عورت، تو اس کی سزا 100 کوڑے ہے، اور اگر شادی شدہ زنا کر لے تو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ان کی سزا رجم ہے، یعنی سنساری۔ دیکھیے، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کر لیں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو۔ یعنی پہلے بھی یہ شرط تھی کہ 4 گواہ ہونا ضروری ہے، بعد میں بھی یہ شرط برقرار رکھی گئی کہ 4 ایسے گواہ ہوں جو آئی وٹنس ہوں۔ چنانچہ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، چنانچہ اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں روک کر رکھو، یعنی نظر بند کر دو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے جو سورہ نور میں نے آپ کو بتا دیا آئے گا۔ واللذان یأتیانها منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ پھر فرمایا کہ اگر تم میں سے 2 مرد بدکاری کا ارتکاب کریں، یعنی خلاف فطرت ہم جنسی عمل کریں، تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو اذیت دو۔ اب کیا اذیت، کیا سزا دینی ہے، یہ حاکم کی، قاضی کی ثواب دید پر موقوف ہے کہ وہ اپنے اعتبار سے دیکھیں ان کو کیا سزا دینی چاہیے۔ تو ان کو موت تک کی سزا دے سکتے ہیں، بہرحال یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے قاضی یا حاکم پر۔ فَإِن تَابَا، اور اس سزا ملنے کے بعد وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اپنی زندگی کے اندر اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر ان سے درگزر کرو، یعنی آگے اس سے کوئی ان سے یعنی نارمل معاملات کرو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے بڑے مہربان ہیں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ فرمایا اللہ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے، یعنی اللہ توبہ اسی کی قبول کرتے ہیں جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالے، یعنی گناہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن بشری تقاضے کے تحت گناہ ہو گیا، اور اس کے بعد فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ،
حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. فرمایا کہ توبہ کی قبولیت ان کے لیے نہیں ہے. اب دو لوگ بتا رہے ہیں کہ جن کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتے, جو برے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ جاتا ہے, یعنی نزا کا عالم, غرغرے کا عالم آتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اب توبہ کر لی. تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ, اور نہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہے کہ جو کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں, کہ اب وہ مرنے کے بعد اللہ کے آگے کہیں کہ اللہ اب ہمیں تو معاف کر دے. نہیں, اللہ کے پھر ایسے لوگوں کی معافی نہیں ہے. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما, ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. اب زمانے جاہلیت میں کچھ اور ظالمانہ رسومات تھیں, ان کا ذکر آ رہا ہے کہ اے ایمان والو, ایک کیا تھی کہ اگر کسی عورت کے اوپر جو سرپرست ہوتا تھا, وہ شوہر ہو یا باپ ہو, انتقال کر جاتا تو جس طریقے سے مرنے والے کی جو مالی جائیداد ہوتی تھی وہ آگے وراثت میں آتی تھی, تو یہ عورت بھی وراثت میں لوگوں کی آتی تھی. اور اس عورت کو جو ہے نا کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا کہ وہ آگے اگر دوسری شادی کرنا چاہے یا اپنی زندگی کے کوئی فیصلے کرنا چاہے, نہیں, کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا. یہ سارے اختیار جو آگے جن کے پاس یہ عورتیں آئیں گے ان کو یہ ہوتے تھے. تو اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو, یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو. ولا تعذلوا, اب دوسری بات آ رہی ہے, ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض, اور ان کو اس غرض سے قید میں مت رکھو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے اڑو, الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے. تو پھر یہ ہے کہ تم جو ہے مہر وغیرہ کا مطالبہ کر سکتے ہو. یعنی ایک آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دوں, چھوڑ بھی دوں, اور مجھے مہر دینا بھی نہ پڑے, یا جو دے دیا وہ مجھے مل جائے. تو اب اس کا وہ طریقہ کیا اختیار کرتا ہے کہ اس کو ستاتا ہے, تنگ کرتا ہے, اس کی زندگی کو جو ہے جہنم بنانے کی کوشش کرتا ہے, اس کو سارے اختیارات اس کے سلب کر لیتا ہے. تو تنگ آ کر پھر وہ عورت ہی مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے طلاق دے دے تاکہ مجھے اس جہنم سے نجات ملے. تو اس طریقے سے یہ غلط راستوں پہ لوگ جو ہے غلط طریقے اور غلط راستے اختیار کرتے تھے. تو اللہ نے منع کیا کہ ان کو اس غرض سے قید میں مت رکھو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے لو, ایسا نہ کرو. ہاں, اگر وہ کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں, یعنی غلطی ان کی طرف سے ہو کہ وہ کوئی ایسا گناہ کا کام کر لے, تو پھر تمہارا کچھ رائٹ بن جاتا ہے. لیکن عام حالات میں وعاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو, نارمل رہو بھائی. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اور اگر تم انہیں پسند نہیں کرتے ہو تو یہ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی. یعنی اگر تمہارا ان کے ساتھ نباہ کرنے کا نہیں ہے دل اور تم ان کو چھوڑنا چاہتے ہو, لیکن تم یہ تو سوچو کہ ہر انسان کیا پرفیکٹ ہوتا ہے؟ ہر انسان 100% اس کے اندر ساری خوبیاں ہوتی, کچھ نہ کچھ چیزوں کے اندر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے جو ہے اگر تمہیں ان میں کچھ چیزیں ناپسند آ رہی ہیں تو اس کی کوالٹیز کو دیکھو, بھلائیوں کو دیکھو, اور ان کو دیکھ کر اس کے ساتھ نباہ کرنے کی کیا کرو, کوشش کرو. یہ مردوں کے لیے بھی حکم ہے اور عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, اور اگر تم میں سے ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتا ہے, یعنی کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں اور اس کو چھوڑ دوں, اور ان میں سے ایک کو ڈھیر سارا مہر بھی دے چکے ہو, تحفے تحائف دیے, مہر دیا وغیرہ وغیرہ, تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو, کیونکہ اب تم نے جو دے دیا ہے وہ اس کی ملکیت ہے. اب تم چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑو, لیکن جو چیزیں تم نے دے دی ہیں وہ اب ملکیتاً اس کے پاس چلی گئی, اب اس کے لینے کا اختیار نہیں ہے.
اتاخذون بہتانا و اثما مبینا، کیا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے یہ چیزیں واپس لینا چاہتے ہو؟ یعنی اگر تم واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہو تو گویا کہ انڈائریکٹ میں تم ان پر کیا لگا رہے ہو؟ بہتان لگا رہے ہو کہ یہ بے حیائی کا کام کرتی ہے، حالانکہ انہوں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں. تو ایسا نہ کرو. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور آخر تم یہ چیزیں واپس لے بھی کیسے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے کے انتہائی قریب آ چکے ہو، یعنی تم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ قربت اختیار کر لی ہے. اب تو بیوی کے لیے جو مہر تھا وہ تو پکا ہو چکا، اب تمہارے لیے لینا جائز ہی نہیں ہے. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. اب اور معاشرے کی چند برائیوں کا ذکر آ رہا ہے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں، جو تمہاری سوتیلی ماں یا سوتیلی دادی وغیرہ کہلاتی ہے، تم انہیں نکاح میں مت لاؤ. الا ما قد سلف، البتہ پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا. یعنی اگر پہلے یہ غلطی کر لی ہے اسلام لانے سے پہلے تو اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ کہ اسلام لانے کے بعد ان کو کیا کرو؟ ان سے تعلق ختم کرو. اچھا جی. انہ کان فاحشۃ ومقتا، کیونکہ یہ بڑی ہی بے حیائی اور گھناؤنا عمل ہے. وساء سبیلا، اور بڑی بے راہ روی کی بات ہے. اب یہاں سے ان خواتین کا ذکر آ رہا ہے کہ جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. فرمایا کہ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلائے، یعنی تمہاری رضائی مائیں، اور تمہاری وہ بہنیں جو رضائی ہیں، دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، اور تمہاری زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں، وہ بھی تم پر حرام ہے. جو تمہاری ان بیویوں کے پیٹ سے ہوں جن کے ساتھ تم نے دخول خلوت اختیار کر لی ہے، قربت اختیار کر لی ہے. ہاں اگر تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ قربت اختیار نہیں کری اور اس سے پہلی طلاق دے دی ہے، وہ مر گئی، تو اب تم پر ان لڑکیوں سے یعنی تمہاری بیویوں کی جو بیٹیاں ہیں ان سے تمہارے لیے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ بات سمجھ لیے گا، اگر کسی عورت سے کوئی آدمی نکاح کر لیتا ہے تو نکاح کے بعد رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس عورت کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. لیکن اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے شادی کری تو اگر رخصتی ہو گئی تو اس عورت کی جو اولادیں ہیں جو پہلے شوہر سے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی؟ حرام. لیکن اگر رخصتی سے پہلے ہی کیا ہو گئی؟ طلاق، یا وہ عورت مر جاتی ہے، تو اب اس صورت میں اس آدمی کے لیے اس عورت کی اولاد یعنی بیٹی سے شادی کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا، اگر رخصتی نہیں ہوگی. اچھا جی. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور تمہاری جو صلبی اولادیں ہیں یعنی تمہارے بیٹے، ان کی بیویاں بھی تم پر حرام ہے یعنی بہو. وان تجمعوا بین الاختین، اور اسی طرح تم پر یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ ایک نکاح میں جمع کرو، یہ بھی جائز نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ پھوپھی بھتیجی کو بھی اور خالہ بھانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے. الا ما قد سلف، البتہ جو اس سے پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، اب یہ غلطی دوبارہ مت دہرانا، اور اگر کر چکے ہو تو اس کی تلافی کرو. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں. یہ تو وہ رشتے تھے کہ جو ہمیشہ کے لیے کیا ہے بھائی؟ حرام. والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اسی طرح وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو دوسرے شوہروں کی بیویاں ہیں، جو دوسروں کے نکاح میں، تو وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے کیونکہ وہ دوسروں کی بیویاں. الا ما ملکت ایمانکم، البتہ وہ باندیاں جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ مستثنا ہے. کیا مطلب؟ مثال کے طور پر اگر جنگ ہوئی اور جنگ کے بعد کچھ خواتین قید ہو کے آئیں، اس کے بعد جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو وہ عورتیں باندی بن کر، لونڈی بن کر تمہاری ملکیت میں آ گئیں. اب ان عورتوں کے شوہر دشمن کی فوج میں ہیں یا دشمن کے علاقے میں ہیں، وہ زندہ ہیں،
لیکن جیسے ہی وہ باندی بن کے آئیں ان کا نکاح ان کے شوہروں سے کیا ہو گیا؟ ختم. اب یہ بغیر شوہروں والی ہیں تو اس لیے ایک حیض کے بعد جو حدیث میں آتا ہے ایک حیض کے بعد ان سے قربت اختیار کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. اگرچہ ان کے شوہر دشمن کی فوج میں ہیں لیکن جیسی باندی بنی وہ رشتہ نکاح کیا ہو گیا؟ ختم. کتاب اللہ علیکم، اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ. ان عورتوں کو چھوڑ کر، یعنی جو ہم نے تمہیں بتا دی ہیں کہ یہ سب حرام ہے، ان کو چھوڑ کر تمام عورتیں حلال کر دی گئی ہیں کہ تم اپنا مال مہر کے طور پر خرچ کر کے انہیں اپنے نکاح میں لیا، بشرطے کہ تم ان سے قاعدے کے مطابق نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو. صرف اپنی خواہشات پورا کرنا مقصد نہ ہو، یہ ذہن میں رکھو. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. چنانچہ ان عورتوں سے نکاح کر کے تم نے فائدہ اٹھا لیا ہے، ان کو ان کا وہ مہر جو مقرر ہوا ہے پورا ادا کرو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ. البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد بھی اگر کوئی کمی بیشی آپس کی رضامندی سے ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ بیوی کم کر دے مہر، شوہر زیادہ کر دے مہر، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہر بات کا علم رکھتے ہیں اور حکمت والے ہیں. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. اور تم میں سے وہ مرد جو اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکیں، کیونکہ آزاد عورت کا مہر زیادہ ہوتا ہے، اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہیں. تمہارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اس سے نکاح کرو تو پھر مسلمان باندیوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہاری ملکیت میں ہو، کیونکہ باندی کا مہر بھی کم ہوتا ہے، اس کی ڈیمانڈز بھی آزاد عورتوں کی طرح پوری نہیں کرنی پڑتی. اور اللہ اعلم بایمان واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، اور اللہ کو تمہاری ایمان کی پوری حالت خوب معلوم ہے، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو. یعنی اگر کسی باندی سے نکاح ہو جائے اور کرنا پڑے مجبوری میں تو اس کے باندی ہونے کی وجہ سے اس کو حقیر مت سمجھنا، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو انسانیت کے رشتے کے اعتبار سے. اللہ نے بعض اوقات کسی کو آزاد کسی کو غلام بنا دیا، یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں، لیکن حقیقت میں تم سب ایک آدم کی کیا ہو؟ اولاد ہو. تو اس لیے جس طرح آزاد عورت کے ساتھ تم بیوی جیسا برتاؤ کر رہے ہو تو اس کو حقیر سمجھ کر اس کے ساتھ برا سلوک مت کرنا. فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ. لہذا ان باندیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو اور ان کو قاعدے کے مطابق ان کا مہر جو تھوڑا بہت بھی مقرر ہو دے دو، بشرطے کہ ان سے نکاح کا رشتہ قائم کر کے انہیں پاک دامن بنایا جائے. یہ مطلوب ہو، نہ یہ کہ صرف خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی ناجائز کام کریں، یعنی یہ باندیاں، اور نہ خفیہ طور پر ناجائز آشنائیاں پیدا کریں، کیونکہ باندی یہ ہوتی تھی کہ وہ گھر سے باہر آتی جاتی رہتی تھی اور غیر مردوں سے اس کی بات چیت ہو جایا کرتی تھی، سودا سلف کے لیے مختلف خدمات انجام دینے کے لیے اس کو نکلنا پڑتا تھا، پردہ اس کا نہیں تھا. تو ایسے بہت سارے یعنی ممکنات تھے کہ وہ ان غلط روش پر چل پڑے. تو فرمایا کہ جب شادی ہو گئی ہے تو اب اپنی ان ناجائز سرگرمیوں کو ختم کرے اگر پیچھے کرتی ہو، اور نہ کوئی ناجائز سرگرمیاں آگے پالے، کیونکہ اب وہ پاک دامنی کی زندگی گزار رہی ہے. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. پھر جب وہ نکاح کی حفاظت میں آ جائیں اور اس کے بعد بھی کسی بڑی بے حیائی کا کام کر لیں یعنی زنا کر لیں تو پھر ان کو سزا ملے گی. اور وہ سزا کیا ہے؟ ان پر آدھی سزا جاری ہوگی جو آزاد عورتوں کے لیے ہیں. آزاد عورتوں کی سزا میں نے پیچھے بتائی کیا ہے؟ 100 کوڑے. تو ان پر کتنے کوڑے لگیں گے؟ 50. ذالک لمن خشی العنت منکم. اور باندیوں سے نکاح کرنے کی جو اجازت ہم دے رہے ہیں نا، یہ ان لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جن کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، تو ان کے لیے یہ اجازت ہے. ورنہ
ان تصبروا خیر لکم، اگر تم صبر ہی کیے رہو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکامات کو واضح کر دے، اور جو نیک لوگ تم میں سے گزرے ہیں تم کو ان کے طور طریقوں پر لے آئے. یعنی اللہ اس طریقے سے احکامات دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے پہلے لوگوں نے اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاری تھی تم بھی ان کے طریقے پہ چلو، اور تاکہ تم وہ کامیاب ہوئے تم بھی کامیاب ہو جاؤ، اور تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے اللہ. اور اللہ ہر بات کو جاننے والے اور حکمت والے ہیں. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ کرے، یعنی نظر رحمت کرے، تمہاری توبہ کو قبول کرے. اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوں وہ کیا چاہتے ہیں کہ تم کو راہ راست سے ہٹا کر بہت دور لے جائیں. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے، یعنی اس کو اپنی جو ہے خواہشات پر قابو نہیں ہے. جو اللہ نے فطری طور پر اس کے اندر خواہشات رکھی ہیں وہ ضرور اس کو پورا کرے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جائز راستوں کو کیا کیا؟ آسان کیا کہ نکاح کرو اور اپنی ان خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرو، ناجائز طریقے اختیار نہ کرو. یہ اللہ کے علم میں تھا، اس لیے اللہ نے آسانیاں اس میں کیا کری؟ رکھ دی. اس لیے نکاح کو کیا بنا دیا؟ آسان، انتہائی آسان بنا دیا. اب جو ہمیں نکاح مشکل نظر آتا ہے یہ اللہ نے مشکل یا نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل نہیں کیا، یہ ہم نے دوسروں کی دیکھا دیکھی ان چیزوں کو اپنے پر کیا کر لیا؟ مشکل بنا لیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے وجود میں آ جائے اور اس کے ذریعے سے تم مال کھاؤ کہ اس نے بیچا اس نے خریدا، اس طریقے سے پروفٹ ہوا تو یہ جائز ہے. ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو یعنی خودکشی نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم دوسروں کا مال ناحق طریقے سے کھاؤ گے، جائز راستے اختیار نہیں کرو گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا لوگ خودکشیاں کریں. ظاہر سی بات ہے ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، اپنے حقوق ان کو تلف ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کو اپنے چھوٹے بچے نظر آئیں گے، اپنی گھر والے نظر آئیں گے کہ ان کی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی، اور تم نے ان کے مالوں کو کیا کر لیا؟ خرد برد کر لیا، ان پہ قبضہ کر لیا. اب وہ کیا کریں گے؟ وہ یہی کریں گے کہ خودکشیاں کریں. تو اس لیے تم ایسے اقدامات نہ کرو کہ لوگ خودکشی کرنے پہ کیا ہو جائیں؟ مجبور ہو جائیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، یاد رکھنا جو شخص زیادتی اور ظلم کے طور پر ایسا کرے گا فَسَوْفَ نُصْلِهُ نَارًا، تو ہم اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے. إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کر لو نا جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں تو ہم خود ہی کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے. یعنی وضو کرو گے تو گناہ کیا ہوں گے؟ معاف. نماز پڑھو گے تو معاف. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف. نماز کے لیے چل کے جاؤ گے تو چلنے سے کیا ہوں گے؟ گناہ معاف. تو ایسے اللہ اعمال نیک اعمال کے ذریعے تمہارے گناہ کیا کرتے رہیں گے؟ معاف. لیکن شرط کیا ہے؟ بڑے بڑے گناہوں سے تمہیں خود کیا ہے؟ بچنا پڑے گا. وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تم کو باعزت جگہ میں داخل کریں گے یعنی جنت میں. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِبَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اب یہاں جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بعض خواتین کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ کاش ہم بھی مرد ہوتے، اور ہم مرد ہوتے تو ہم بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے، اور جس طرح مرد ثواب کما رہے ہیں ایسی ہم بھی ثواب کماتے، ایسی ہم دوسرے بڑے بڑے اجر و ثواب کماتے، نیک کام کرتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ بتایا کہ ایسی چیزوں کی تمنا نہ کرو کہ جو تمہارے اختیار سے باہر. اللہ نے عورت بنا دیا تو آپ مرد تھوڑی ہو سکتے ہو. ایسی بہت ساری چیزیں کہ جو انسان کی اختیار سے باہر ہے. اللہ نے کمزور بنایا، طاقتور نہیں بن سکتے. اللہ نے کسی چیز میں کمی کر دی، اس کمی کو پورا، اللہ نے حسن کم دیا تو وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی. تو جو چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہے اب اس کی تمنا کرنا یہ چیزیں فضول ہے.
کیونکہ ایسا اب ہو نہیں سکتا. اب ہونا کیا ہے؟ اس پر اللہ کے اس فیصلے پر کیا رہا جائے؟ راضی رہا جائے. پھر کیا کیا جائے؟ کیا یہ جائے کہ اللہ نے جو تمہارے اندر خوبیاں رکھی ہیں یا جو خوبیاں تم اپنا سکتے ہو اس کے حصول کی کیا کرو؟ کوشش کرو. اللہ پھر اس کے اندر مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے. اس میں مرد بھی آگے بڑھ سکتا ہے, عورت بھی کیا کر سکتی ہے؟ آگے بڑھ سکتی ہے. تو اس میں کوئی کمی نہیں ہے. بہرحال دیکھیے اب آیت کا ترجمہ. وَلَا تَتَمَنُّوا, اور جن چیزوں میں اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دے دی ہے ان کی تمنا نہ کرو. مرد جو کچھ کمائی کریں گے ان کو اس میں سے حصہ ملے گا, یعنی جو اعمال کریں گے, اور عورتیں جو اعمال کریں گی ان کو اس میں سے کیا ملے گا؟ حصہ ملے گا. اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو, یعنی جو اللہ نے تمہارے اندر خوبیاں رکھی ہیں یا جو خوبیاں تم اب حاصل کر سکتے ہو اپنی صلاحیتوں کو برے کار لاتے ہوئے, اس کا سوال کرو, وہ اللہ دے گا. بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُهُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. اور ہم نے ہر اس مال کے کچھ وارث مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں, جیسے کہ ہم نے یوصیکم اللہ فی اولادکم دوسرے رکوع میں وارثین کی فہرست پڑھ کے آ گئے ہیں. والذین عقدت ایمانکم فآتوا نصیبہم, اور جن لوگوں نے تم سے کوئی عہد باندھا ہے ان کو بھی جائیداد میں سے کیا دو؟ حصہ دو. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا اور اب بھی اس کی گنجائش ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے اور جس کے ہاتھ پہ مسلمان ہو اس کے ہاتھ پر اس سے ایک عقد کر لے. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, سب کافر ہیں, اب یہاں میں بالکل اکیلا ہوں اس وقت. تو وہ اس سے کہتا ہے کہ بھائی دیکھو ہم دونوں آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں, میں مروں گا تو تم میرے وارث بن جانا, اور تم مرو گے تو مجھے بھی اس میں سے کچھ حصہ مل جائے گا. اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے میں کوئی جرمانہ پلانٹی بھروں گا تو تم اس میں میری کیا کر دینا؟ مدد. تو اس رشتے کو اسلامی اصطلاح میں کہتے ہیں موالات. اور آج بھی کوئی غیر مسلم جو اگر مسلمان ہو جائے تو اب وہ نو مسلم بن جاتا ہے, تو اس کے لیے کسی دوسرے مسلمان سے رشتہ قائم کرنا اب بھی احناف کے ہاں کیا ہے؟ جائز ہے. تو اسی کی طرف اشارہ ہے یہ. بے شک اللہ ہر چیز کا گواہ ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد عورتوں کے نگران ہیں کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے, یعنی مردوں کو اللہ نے عورتوں پر فضیلت عطا کری. کیوں دی ہے بھائی؟ کیونکہ مردوں نے اپنے مال عورتوں پر کیا کیے؟ خرچ کیے. اللہ نے یہ مال خرچ کرنے کی ذمہ داری کس پہ لگائی ہے؟ اور مردوں پہ لگائی ہے. اس وجہ سے ان کو کچھ نہ کچھ کیا دی؟ ایک درجے اللہ نے فوقیت دے دی. چنانچہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, نیک عورتیں فرمانبردار ہوتی ہیں. اب عورتوں کے اندر بتا رہے ہیں کہ کیا صفت ان کو اپنانی چاہیے کہ وہ فرمانبردار بنے مردوں کی. مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کی چیزوں کی کیا کریں؟ حفاظت. حفاظت سے مراد یعنی اپنی عزت کی حفاظت کریں, اور اس کے بچوں کی حفاظت کریں, اور اس کے گھر میں جو مال ہے اس کی کیا کریں؟ حفاظت کریں. اچھا جی. واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن, اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو, دیکھ رہے ہو کہ وہ جو ہے بات ماننے کی وہ پوزیشن میں نہیں ہے, تو پھر کیا کرو؟ پہلے سمجھا لو, اور اگر سمجھانے سے بھی بات نہ بنے تو پھر ان سے جو ہے بستر الگ کر لو, اور اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو پھر مار سکتے ہو, لیکن مارنا ایسا ہے کہ جو حساس جگہوں پہ نہ ہو, اور ایسا مارنا نہ ہو کہ جس سے نشان پڑے, بس ایسا مارا جائے کہ جس سے اصلاح ہو جائے. پھر اگر وہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, اگر وہ اس پر تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف پھر آگے کوئی کارروائی کا راستہ تلاش مت کرنا کہ تم اب ان کو تنگ کرو کہ بھائی یہ پہلے بات نہیں مانے اب میں اس کو تنگ کروں گا. ایسا نہیں کرنا, کیونکہ اب اللہ نے جو ہے اس کو تمہارا فرما بردار بنا دیا, اس نے توبہ طائب ہو گئی ہے وہ. ان اللہ کان علیٰ کبیرا, بے شک اللہ سب کے اوپر اور سب سے بڑا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. اب آگے بتا رہے ہیں چوتھی چیز کہ اگر اس سے بھی بات نہ بنے مارنے سے, تو پھر اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے آگے بڑھو.
وہ دونوں کے درمیان اگر صلح کرانا چاہیں تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا. وہ دیکھیں کہ ہاں بھائی کیا کیا غلطی ہے، اس کو نوٹ کریں، اور اس کے بعد پھر جو طریقہ ہو سکتا ہے اصلاح کا وہ اصلاح کرانے کی کوشش کریں، تو پھر اللہ بھی اصلاح پیدا کرنے کے راستے پیدا کر دیتا ہے. بے شک اللہ کو ہر بات کا علم اور ہر بات کی خبر ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ بھی، مسکینوں کے ساتھ بھی، اور جو قریب والے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی، اور جو دور والے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. قریب والے پڑوسی یعنی جن کا گیٹ تمہارے گیٹ کے سے ملا ہوا ہے، اور اگر وہ تمہارے رشتہ دار ہیں تو پھر اور تمہارے حسن سلوک کے مستحق، اور اگر وہ مسلمان ہے تو اور تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہیں. اور اگر ان کا گیٹ تمہارے گیٹ سے الگ ہے لیکن محلے میں رہتے ہیں، یا جیسے یہ بلڈنگ ہے کہ کسی فلور پہ آپ تھرڈ پہ رہتے ہو، وہ سیکنڈ یا فرسٹ پہ رہتے ہیں، تو پڑوسی بن گئے نہیں بن گئے، تو ان کے کیا ہیں حقوق ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. والجار الجنوبی والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور ساتھ بیٹھے ہوئے جو شخص ہے اس کے ساتھ، اور ہاں یہ والجار جنوب دور کا پڑوسی، یہ تو میں نے ترجمہ کر دیا. والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور ساتھ بیٹھے ہوا جو شخص ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. یہاں تک کہ راہگیر جو روڈ پہ چل رہے ہیں ان کے ساتھ بھی کیا کرو، اچھا سلوک کرو. جن کے ساتھ عارضی طور پر تھوڑی سی انسان کے ساتھ انسان کی بیٹھک ہو جاتی، جیسے آپ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہو، یہ کیا کہلائیں گے، الصاحب بالجنب. اسی طرح بسوں کے اندر اور سواریوں کے اندر بیٹھنا ہو جاتا ہے، یا جیسے کہ آپ سپر اسٹور گئے، وہاں آپ نے جو ہے ٹرالی لے لی اور آپ ایک ایک چیز نکال لیں، تو آپ کے آگے بھی کوئی ہوگا، آپ کے پیچھے بھی کوئی ہوگا، تو یہ جو لائن سے چل رہے ہیں نا، تو یہ بھی کیا بن گئے، الصاحب بالجنب. تو ان کے ساتھ بھی کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ پیچھے سے ٹرالی اس کے مارے جا رہا ہے تو وہ بھی پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے بھائی میں نے کیا کر دیا، مجھے بھی لینے تو سامان. اسی طریقے سے لائن جب بل بھرنے کی آتی ہے تو اس کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو، حسن سلوک. اور یہاں تک کہ جو راہگیر ہیں ان کے ساتھ بھی کیا کرو، حسن سلوک. کے جا رہے ہو اور ایسا کوئی کام کر دیا جس سے کہ راہگیروں کو کیا ہو رہی ہے، تکلیف دہ چیزیں راستے میں پھینک دی، کچرا پھینک دیا روڈ پہ، ایسی چیز پھینک دی کہ جس کی وجہ سے وہ پھسل جائے، یا روڈ پہ پانی پھیلا دیا، کیچڑ ہو گئی، اب چلنے والوں کو کیا ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے. تو یہ کام نہیں کرنے چاہیے. وما ملکت ایمانکم، ایسے ہی جو تمہارے ماتحت ہیں، خواہ وہ غلام باندھی ہو یا تمہارے نوکر ہو، ملازم ہو، ان کے ساتھ بھی کیا کرو، حسن سلوک. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ کسی اترانے والے شیخی بھگارنے والے کو پسند نہیں کرتا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضل وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. اور ایسے لوگ جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کر رہے ہیں کہ ارے بھائی کہاں خرچ کرنے جا رہے ہو مال، ہم تو دیتے ہی نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو تم بھی مت دو. تو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں. ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. اور کبھی مال خرچ بھی کرتے ہیں نا، تو کیسے کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، حالانکہ ان کا اللہ پر اور روز آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے، صرف دکھاوے لے کے کر رہے ہیں. اور شیطان ومن یکن الشیطان لہو قرینہ فساء قرینہ، اور شیطان جس کا ساتھی بن گیا تو وہ بدترین ساتھی ہے. وَمَاذَا عَلِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. بھلا ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے، اور اللہ نے جو ان کو رزق عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے. اور اللہ کو ان کا حال خوب معلوم ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. اور اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی لے کر آئے گا نا تو اسے کئی گنا کر دیں گے اللہ، اور خود اپنے پاس سے عظیم ثواب بھی عطا کریں گے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور یہ لوگ سوچیں اس وقت کے بارے میں کہ ان کا کیا حل ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، یعنی ہر امت پہ ان کے نبی اور رسول کو گواہ لائیں گے.
اور اے پیغمبر یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بھی ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے، یعنی ہمارے نبی اپنی امت کے خلاف کیا دیں گے؟ گواہی دیں گے کہ میں نے ان کو دین پہنچایا، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ چیز جہاں ہمارے پیش نظر رہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، وہاں یہ آیت بھی پیش نظر رہ گئی رہنی چاہیے کہ اگر ہم نے نبی کے خلاف طریقے کے خلاف زندگی گزاری تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شفاعت کے بجائے حضور ہمارے خلاف کیا دے دیں؟ گواہی دے دیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے اور رسول کے ساتھ نافرمانی کا رویہ اختیار کیا ہے، اس دن وہ کیا تمنا کریں گے کہ کاش انہیں زمین میں دھسا کر اس کے برابر کر دیا جاتا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ تیسرا اسٹیپ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا شروع کے اندر سورہ بقرہ میں کہ پہلا جو اسٹیپ تھا وہ سورہ نحل میں ہے کہ یہ نشہ آور چیزیں شراب، پھر بتایا سورہ بقرہ کے اندر اس میں فوائد بھی ہیں لیکن نقصانات اس کے کیا ہیں؟ زیادہ۔ اب تیسرا اسٹیپ آ رہا ہے کہ اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز کے قریب مت آنا جب تک تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھ نہ لو، کیونکہ نشے کی حالت میں انسان ہوش میں نہیں ہوتا، جب یہ نشے کی کیفیت ختم ہو جائے پھر نماز پڑھنا، ورنہ نشے کی حالت ایسی کہ اس میں نماز کے قریب آنا تمہارے لیے اب جائز نہیں ہے۔ تو یہ تیسرا اسٹیپ آئے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ شراب اچھی چیز ہے، جو نماز سے روک دے تو وہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس کے بارے میں واقعات بھی ہوئے کہ بعض صحابہ نے جو ہے نماز پڑھائی نشے کی حالت میں اور آیت کچھ سے کچھ پڑھ دی، تو اس موقع پہ یہ آیتیں نازل ہوں اور پھر منع کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو اس وقت تک نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہے، زبانی تلاوت بھی جائز نہیں ہے حالت جنابت میں، بڑی ناپاکی۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ فرمایا کہ اگر تم مسافر ہو یا بیمار ہو یا تم میں سے کوئی، میں نے آدھا ترجمہ چھوڑ دیا، دوبارہ دیکھیے، اے ایمان والے جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز کے قریب مت جانا جب تک کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنا نہیں لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک غسل نہ کر لو تو اس وقت بھی نماز کے قریب مت جانا۔ ہاں یہ کہ تم مسافر ہو، یہ کہ تم کیا ہو؟ مسافر ہو اور تمہارے پاس پانی نہ ہو تو کیا کر لو؟ تیمم کر لو۔ آگے اس کی اور وضاحت کر رہے ہیں اللہ کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو اور تم میں سے کوئی قضاء حاجت کی جگہ سے آیا، یعنی چھوٹا بڑا تقاضا کر کے آیا، یا تم میں سے کسی نے اپنی عورتوں کو چھوا یعنی قربت اختیار کری، تو اب بڑی ناپاکی ہو گئی اور اب کیا ہے؟ پانی نہیں مل رہا، تو پاک مٹی سے کیا کر لو؟ تیمم، اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، جن لوگوں کو کتاب کا علم عطا کیا گیا ہے، جن لوگوں کو کتاب کا علم کا ایک حصہ دیا گیا ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح گمراہی کو لے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ؟ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے، اور مددگار کے طور پر بھی اللہ ہی کافی ہے۔ من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنۃ وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لهم واقوم ولکن لعنهم اللہ بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ یہودیوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو تورات کے الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا ڈالتے ہیں، یعنی الفاظ ہی کو بدل دیتے ہیں، یا الفاظ تو وہی رکھتے ہیں لیکن اس کے معنی میں چینجنگ کر دیتے ہیں۔ اتنے بدبخت ہیں یہ، اور اپنی زبانوں کو توڑ مڑوڑ کر دین میں طعنہ زنی کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اب
کیا کہہ رہے ہیں؟ سمعنا وعصینا. اب اس کا ایک معنی تو اچھا ہے کہ ہم نے سنی اور ہم غیروں کی کیا کریں گے؟ مخالفت. لیکن اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ ہم نے سن لی، اب ہم آپ کی اسی بات کی کیا کریں گے؟ دیکھیں، مخالفت. مانیں گے نہیں اس کو، تو یہ غلط مطلب، تو ڈبل میننگ ہو گیا ہے. اور کیا ہے؟ اسمع غیر مسمع. اس کا ایک مطلب کیا ہے؟ اچھا، کہ آپ سنیں اور آپ کو کوئی غلط بات نہ سنائی جائے. اس کا غلط مطلب کیا ہے؟ کہ آپ سنیے اور آپ کو کوئی خوشی کی بات نصیب نہ ہو. یہ غلط مطلب. اب یہ یہی مطلب مراد لیتے. اور رائنا کا لفظ کہتے تھے، جس کے معنی میں نے شروع میں بتا دیے پہلے پارے میں، کہ یہ ان کی زبان میں گالی تھی. تو اس طریقے سے یہ غلط الفاظ استعمال کرتے تھے اور اس کے غلط وہ الفاظ استعمال کر کے اس کے غلط معنی مراد لیتے تھے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ اگر وہ یہ کہتے سمعنا و اطعنا اور اسمع کہتے، غیر مسمع نہ بڑھاتے، اور رائنا کی جگہ کیا کہتے؟ انظرنا، تو ان کے لیے یہ زیادہ بہتر اور زیادہ درستگی کا راستہ تھا. لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال دی ہے، اس لیے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لاتے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا. اے اہل کتاب، جو قرآن ہم نے اب نازل کیا ہے، جو تمہارے پاس پہلے موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس قرآن پہ ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا کر انہیں گدی جیسا بنا دیں. جیسے کہ چہرے پہ نقوش ہے اور گدی پہ نہیں ہے، ایسا ہم سپاٹ کر دیں، تمہارے چہروں کو بگاڑ کے رکھ دیں، یا تم پر یا ان پر ایسی پھٹکار ڈالیں جیسے کہ پھٹکار، لعنت ہم نے ہفتے والوں پر ڈالی تھی. سبت کے معنی آتے ہیں سنیچر، یعنی ہفتے کا دن، ان پر ڈالی تھی. اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا ہو کر رہتا ہے، یعنی ایسا ہوگا اگر تم ایسا اللہ کی بات کو نہیں مانو گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ ہر بات کو جس کے لیے اللہ چاہیں گے معاف کر دیں گے. یعنی شرک اور کفر کے علاوہ اللہ ہر قسم کی گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں اگر اللہ چاہیں گے. اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسا بہتان باندھتا ہے جو بڑا زبردست گناہ ہے. تو کفر اور شرک کے علاوہ ہر قسم کے گناہوں کی مغفرت ہو سکتی ہے، لیکن کفر اور شرک کی مغفرت نہیں ہو سکتی.